اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت 55۔ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کے آیات بیان کرنے کے بعد کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، میں ہی تمہارا مدبر و مالک ہوں، اور اس کے آیات کے سلسلے میں کچھ آیات ذکر کرنے کے بعد فرمایا منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ ہم عرضی مخلوق ہیں، ہماری خلقت جو ہے وہ اسی زمین سے ہوئی ہے۔ ہمارے وجود کے اندر جتنے بھی عناصر ہیں وہ سب عناصر عرضی عناصر، کوئی عنصر ہمارے وجود کے اندر نہیں ہے جو زمین میں نہ ہو، تمام عناصر عرضی عناصر۔ منہا خلقنا، پھر فرمایا وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں تم کو واپس کریں گے۔ ہم جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم زمین میں چلے جاتے ہیں، زمین کا حصہ بن جاتے ہیں، زمین میں بکھر جاتے ہیں۔ زمین سے نکلے تھے اور پھر زمین میں چلے گئے، خاک سے نکلے تھے پھر خاک ہو گئے، دوبارہ خاک۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، ایک اور مرتبہ ہم اسی زمین سے تم کو اٹھائیں گے۔ پہلے ایک مرتبہ اٹھایا تھا نا زمین سے، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ کر، اور ایک مرتبہ اور اسی زمین سے، جس طرح پہلے تم کو زمین سے ہم نے خلق کیا اٹھایا تھا، ایک مرتبہ اور ہم اسی زمین سے تم کو اٹھائیں گے۔ یہاں پہلے تو ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی روایت سے یہ حدیث منقول ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ جو سجدے میں ہم جاتے ہیں اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہم اس زمین سے پیدا ہو گئے ہیں، اسی زمین سے ہم خلق ہو گئے ہیں۔ زمین کی طرف ماتھا جب خاک پر رکھتے ہیں، معلوم ہے نا کہ ہمارے یہاں ماتھا خاک پر رکھنا ہوتا ہے، غیر خاک پر ماتھا رکھنا سجدہ درست نہیں ہوتا ہے فقہ جعفری میں۔ زمین اور یا جو زمین سے چیز نکلی ہوئی ہوتی ہے، اگر وہ کھانے پینے کی چیز نہ ہو، ملبوسات میں سے نہ ہو، معدنیات میں سے نہ ہو، وہ بھی تو زمین کا حصہ ہے، لیکن چونکہ ان میں مالیت ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں مالیت ہے، لباس میں مالیت ہے، معادن میں مالیت ہے، مال پر سجدہ نہیں کرنا۔ یہ قالین کے اوپر اور دیگر جو چیزیں ہیں ان پر ہمارے ہاں سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ خاک پر ہوتا ہے۔ خاک پر جب ہم پیشانی رکھتے ہیں تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اسی سے ہم نکلے ہیں، اور پھر سجدے سے سر اٹھاتا ہے ہم لوگ
تو اس کا مطلب یہ ہے، خاک پر پیشانی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی خاک سے پیدا ہوئے ہیں، خاکی مخلوق۔ سر اٹھاتے ہیں تو اس کا اشارہ ہے کہ ہم اسی خاک سے نکلے ہیں۔ دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں، اشارہ ہے دوبارہ اسی خاک میں جانا ہے۔ پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ایک مرتبہ پھر اسی خاک سے نکلنا ہے قیامت کے دن۔ یہاں پر ایک گفتگو ہے، پہلے بہت سے آیات میں اس چیز کا ذکر آیا، آگے بھی آئے گا، کہ مشرکین کہتے ہیں من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، یہ خاک ہو چکی ہوگی۔ اور بہت سے اذا ضللنا فی الارض، جب ہم زمین میں گم ہو جاتے ہیں پھر ہم دوبارہ پیدا۔ اس سلسلے میں بہت سے آیات ہیں آگے آنے والی ہے، اس میں ہم آپ کو مشروحاً بتائیں گے کہ اعادہ حیات جو ہے وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن نہیں نا، لیکن ہمارے لیے قابل فہم کس طرح ہے یہ بتا رہا ہے۔ قابل فہم اعادہ حیات ہمارے لیے قابل فہم کس طرح ہے، وہ انہیں آیات کے ذیل میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، ہم نے فرعون کو ساری نشانیاں دکھائیں، فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے تکذیب کی اور قبول کرنے سے انکار کیا۔ آیاتنا کلہا، حضرت موسیٰ نے صرف 2 معجزے نہیں دکھائے، معجزے تقریباً بڑے بڑے معجزوں کی تعداد 9 ہے، فی 9 آیات، قرآن ذکر ہے ان معجزوں کا، 9 آیات، 9 معجزے دکھائے ہیں، ان میں سے 2 اژدہا اور ید بیضا۔ ان تمام نشانیوں کو دکھایا، لیکن ان تمام معجزات کو دیکھ کر اس نے قبول نہیں کیا، حضرت موسیٰ کی نبوت کو قبول نہیں کیا اور انکار کیا۔ وہ قبول بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ابھی ذکر آتا ہے حضرت موسیٰ کی نبوت کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کی حکومت غیر قانونی ہے، یہ ہوتا تھا، اس کو کیسے قبول کرتا وہ؟ قال، فرعون کہتا ہے اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، فرعون کہتا ہے کہ اے موسیٰ کیا تو اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری سرزمین سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس آئے ہو؟ تعجب کی بات یہ ہے، حضرت موسیٰ کا مطالبہ یہ ہے ہم کو تمہاری زمین سے نکلنے دو، ہم یہاں سے مصر سے نکل کر اپنے وطن جانا چاہتے ہیں، فلسطین۔ یہ سب فلسطین سے آئے تھے بنی اسرائیل، حضرت یوسف کے زمانے سے آنا شروع ہو گیا اور بعد میں ان کی آبادی بڑھ گئی، کافی حد تک آبادی بڑھ گئی، 5-6 لاکھ تک کہتے ہیں آبادی بڑھ گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم کو یہاں سے نکلنے دو، الٹا فرعون کہتا ہے یہ موسیٰ ہم کو یہاں سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ موسیٰ فرعون کو نکالنے کی بات نہیں کر رہے تھے، خود نکل جانے کی بات کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے نکلنے دو، اپنے وطن واپس جانے دو۔ وہ وطن واپس جانے نہیں دیتے تھے بنی اسرائیل کو، اس لیے فرعونی نظام میں جو مزدور کا طبقہ ہوتا ہے، جو پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے، جن سے کام لینا ہوتا ہے، وہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ان سے وہ کام لیتے تھے، اور بنی اسرائیل وہ قبطی جو ہے وہ اعلیٰ نسل کے لوگ شمار ہوتے تھے، حاکم طبقے سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ اسرائیلی جو ہے وہ غلامانہ زندگی بسر کرتے تھے،
مصر میں ان کے بچوں کو مارتے تھے، قتل بھی کرتے تھے، اور جو مرد ہیں ان سے کام لیتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو یہاں سے نکلنے دو، اور فرعون کہتا ہے یہ ہم کو نکالنا چاہتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے ہم کو نکالنا چاہتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی بتایا فرعونیوں کا مذہب یہ تھا، وہ بت پرست تھے، وہ ستارہ پرست تھے، اور بہت سے معبودوں کو مانتے تھے، بہت سے معبود جو ان کے زندگی کو چلاتے ہیں اس کو مانتے تھے۔ ان میں سے اقتدار اور کرسی سے مربوط معبود جو ہے وہ آفتاب کو وہ معبود سمجھتے تھے، کرسی اور اقتدار دینے والا معبود۔ یہ سورج جو ہے وہ ہمارا وہ رب ہے جو لوگوں کو اقتدار و کرسی دیتا ہے۔ جو بھی اقتدار و کرسی پر آتا ہے وہ ہمارے معبود سورج کی طرف سے آتا ہے، لہٰذا وہ اس کا نمائندہ ہوتا ہے، معبود کا نمائندہ ہوتا ہے، رب کا نمائندہ ہوتا ہے، اپنے رب کا نمائندہ ہوتا ہے فرعون۔ ٹھیک ہے؟ رب کون ہے؟ آفتاب رب ہے۔ کس چیز کا رب ہے؟ وہ اقتدار و کرسی دینے کا رب ہے۔ ٹکراؤ ہو گیا نا فرعون کی کرسی کے ساتھ، فرعون کی سلطنت کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اس نے سمجھا اچھا یہ میرے کرسی چھیننا چاہتا ہے، میں کہتا ہوں میں اپنے رب کا نمائندہ ہوں اور اقتدار پہ ہوں، اور یہ کہتا ہے کہ نمائندہ میں ہوں، یعنی وہ اقتدار پہ آنا چاہتا ہے اور ہم کو یہاں سے نکالنا چاہتا ہے۔ یہ ہے بات جی، ہم کو یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، اور میری جگہ جیسے میں رب کا نمائندہ ہوں، یہ بھی مدعی ہے کہ یہ رب کا نمائندہ ہے۔ تو اس کا مطلب جو ہے یہ کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہے، ہم کو یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، یہاں بنی اسرائیلیوں کی حکومت کرنا چاہتا ہے۔ فرعون نے کہا تو کوئی رب کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، میں ہی نمائندہ ہوں، اقتدار کا حق مجھے حاصل ہے، تم کو کوئی حاصل نہیں۔ تو بنی اسرائیل غلاموں کے جو پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے اس کا ایک فرد، تو کیسے نمائندہ ہو گیا؟ میں نمائندہ ہوں۔ یہ جو تم نے پیش کیا ہے یہ نمائندگی کی علامت اور دلیل طور پر ہم نہیں مانتا ہوں، یہ اژدہا بننا اس کا عصا کا اور ید بیضا، اس کو ہم معجزہ نہیں مانتے، یہ جادو ہے، جادو۔ وہ اپنے جادو کے ذریعے ہم سے سلطنت چھیننا چاہتا ہے۔ فرعون نے ایک سیاسی نعرہ ہوتا ہے یہ نعرہ جو ہے اپنے عوام کو ساتھ رکھنے کے لیے، اپنے فضا کو اپنے حق میں سازگار رکھنے کے لیے یہ نعرہ لگایا، یہ جادوگر ہے، بڑا جادو آتا ہے اس کو، ہم بھی جادو کے ذریعے اس کا مقابلہ کریں گے۔ وہ دیگر آیات بھی موجود ہے قرآن میں، جا بجا یہ واقعہ مذکور ہے کہ فرعون نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا تو درباریوں نے کہا کہ اس کو فوراً قتل کرتے ہیں تو پھر ہم بدنام ہو جاتے ہیں اور اس کی نبوت ثابت ہو جائے گی۔ اس سے مطلب بہتر یہ ہے کہ اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دے دو۔ جی، تو مہلت مل جاتی ہے اور وہ اپنے ساحروں کو پورے اپنے ملک میں جو ساحر ہوتے ہیں ان سب کو وہ حکم جاری کرتے ہیں۔ ساحر کو وہ کاہن کہتے تھے، کاہن جو ہے وہ عبادت گاہوں کے وہ متولی ہوا کرتے تھے، وہ عہدیدار ہوتے تھے، عہدیدار لوگ ہوتے تھے، وہ کاہن بھی سحر کرنا جانتے تھے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، اگر تمہارے پاس جادو ہے تو ہم بھی ایک جادو پیش کرتے ہیں۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، ہم بھی
تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو پیش کریں گے، لہٰذا ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں نہ تم، صاف میدان مقرر کر لو، مکاناً سوا، صاف میدان مقرر کر لو، لا نخلفہ نحن ولا انت، اس صاف میدان میں تم بھی آ جائیں ہم بھی آ جائیں گے، خلاف ورزی نہ تم کرو نہ ہم خلاف ورزی کریں گے، اس میں آتے ہیں ہم مقابلہ کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں وہاں کہ تم جادوگر ہے، ساحر ہے، تمہارے سحر کو ہم یہ مغلوب کر کے دکھاتے ہیں۔ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، موسیٰ نے کہا تمہارے ساتھ جشن کے دن وعدہ ہے، اور یہ دن چڑھے لوگ جمع کیے جائیں۔ یوم الزینہ ان کے کوئی سالانہ کوئی تہوار وغیرہ ہوتا تھا، یوم الزینہ، اس میں پوری قوم زیب و زینت کے ساتھ جو ہے وہ ایک میدان میں نکلتے تھے، تو حضرت موسیٰ نے کہا بہترین موقع وہی تہوار کا دن ہے، اس میں لوگ خوب جمع ہو جائیں گے، ہر سال وہاں آنے کے لوگ عادی بھی ہیں، اور اس میں مکان انسوا، میدان بھی بڑا وسیع اور عریض میدان ہو، اس میں ساری دنیا آئیں اور دیکھیں ہمارے مقابلے کو۔ چنانچہ وہ دن اور جگہ طے ہو جاتی ہے، اور فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى، بس فرعون نے پلٹ کر اپنے ساری مکاریوں کو یکجا کیا، کیدہ، پھر مقابلے میں آ گیا۔ دیگر آیات میں بھی قرآن میں جا بجا اس کا ذکر ہے کہ فرعون نے پورے ملک میں اعلان کیا کہ جادوگروں کو جمع کرو اور اپنے جادو جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ جادو کا مظاہرہ کرو اور موسیٰ کے جادو کو شکست دے دو۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا، موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم پر تباہی ہو، تم اللہ پر جھوٹ بہتان نہ باندھو، وگرنہ اللہ تمہیں ایک عذاب سے نابود کرے گا، اور جس نے بھی بہتان باندھا وہ نامراد رہا، وقد خاب من افترا۔ اللہ پر بہتان باندھنا یہ ہے کہ یہ موسیٰ اللہ کی طرف سے نہیں ہے جبکہ اللہ کی طرف سے ہے، موسیٰ نے جو معجزہ دکھائے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے جبکہ اللہ کی طرف سے ہے، معجزہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، موسیٰ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ کے اس عمل کو، اس ارسال نبوت کو، حضرت موسیٰ کے مبعوث برسالت کرنے کے عمل کو جھٹلایا اور افتراء کیا، اور افتراء اللہ کے اوپر جھوٹ کی نسبت دینے والا جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وقد خاب من افترا، یہ ایک جملہ ہے، وقد خاب من افترا، جو افتراء کرتا ہے وہ نامراد، جو افتراء کرتا ہے وہ نامراد ہے۔ ہمارے فقہ میں یہ ہے کہ روزہ دار اگر افتراء کرتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کے علم میں اگر کوئی روزہ دار ایک ایسی بات کرتا ہے اللہ کی طرف نسبت دیتا ہے جو ثابت نہیں ہے، اللہ نے فرمایا، یا رسول کی طرف نسبت دیتا ہے یا ائمہ کی طرف نسبت دیتا ہے جو ائمہ نے ارشاد نہیں فرمایا، تو افتراء سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قد خاب من افترا، افتراء بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی روایت اگر آپ نے بیان کرنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، قرآن کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ نے فرمایا، اس لیے یہ قرآن تواتراً ثابت ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اللہ نے فرمایا، یہ اللہ کی طرف ہم نسبت دے سکتے ہیں، لیکن رسول کی حدیث کہ رسول اللہ نے فرمایا، کب نسبت دے سکتے ہیں آپ رسول اللہ نے فرمایا؟ جب ثابت ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا تو نسبت دے سکتے ہیں،
ثابت کیسے ہوتا ہے؟ روایت صحیح ہو، روایت صحیحہ ہے، عادل آدمی ثقہ راوی نے روایت کی ہے یا روایت متواتر ہے، تو ثابت ہے کہ رسول اللہ نے یا ائمہ نے فرمایا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، امام نے فرمایا، لفظ فرمایا کہہ سکتے ہیں آپ اگر ثابت ہے۔ اور اگر ثابت نہیں، آپ کو پتہ نہیں روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، راوی ثقہ ہے یا راوی ثقہ نہیں ہے، تو آپ رسول نے امام نے فرمایا نہیں کہہ سکتے، یاد رکھو اس کو، نہیں کہہ سکتے، امام نے اور رسول نے فرمایا نہیں کہہ سکتے۔ کیسے آپ کو پتہ چلا فرمایا؟ یہ روایت ہے، کس نے روایت کی ہے؟ فلان ابن فلان نے روایت کی، یہ روایت عادل ہے؟ نہیں معلوم، ثقہ ہے؟ نہیں معلوم۔ پھر آپ کہیں نا کہ امام نے فرمایا یا نہیں فرمایا، نہیں معلوم۔ جب راوی کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم تو امام کے فرمان ہے یا نہیں ہے کے بارے میں بھی نہیں معلوم نا، جب یہ نہیں معلوم تو آپ کہہ رہے ہیں امام نے فرمایا، درست نہیں ہے۔ حل کیا ہے اس کا؟ اس کا حل یاد رکھو، حل یہ ہے، روایت ہے کہ امام نے فرمایا، روایت تو ہے، پھر امام کی طرف نسبت نہیں ہو جائے گی، روایت کی طرف نسبت ہو جائے گی۔ راوی نے کہا کہ امام نے فرمایا، راوی نے تو کہا ہے، یا سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے، اس نے تو کہا ہے جی، لہٰذا آپ نے امام کی طرف نسبت نہیں دی، روایت کی طرف نسبت دی، راوی کی طرف نسبت دی، تو اس سے پھر آپ کے پر مسئولیت نہیں آتی۔ اگر روایت ہے تو، راوی نے کہا ہے تو، اگر راوی نے نہیں کہا، روایت ہے ہی نہیں، تو پھر تو وہ بہت بڑا افتراء ہے، وہ تو اور مسئلہ ہے۔ روایت ہے کتابوں میں، راوی کا بھی ذکر ہے، راوی عادل ہے، ثقہ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ راوی نے کہا یا روایت ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیوں کہو؟ اس طرح آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ قد خواب، نامراد ہو گیا، من وہ شخص افطرا جو جھوٹ باندھتا ہے، یہ ایک حکم کلی ہے آگے ادھر۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، پھر انہوں نے اپنے معاملے میں آپس میں اختلاف کیا اور باہمی مشورے کو خفیہ رکھا۔ جب فرعون نے ساحروں کو جمع کیا تو ساحر جو جادوگر تھے ان کو پتہ تو تھا نہیں جادو کیا ہوتا ہے، اور موسیٰ نے جو دیکھا ہے وہ کیا ہے۔ وہ جادو والوں کو، دیگر لوگوں کو تو دھوکے میں ڈال سکتے تھے، خود جادو کرنے والوں کو دھوکے میں ڈالنا مشکل تھا۔ ان کو پتہ تھا، ان لوگوں نے کہا ہوگا کہ یہ کام جو ہے وہ اس میں آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کہ موسیٰ کا جادو غالب آئے گا پھر بھی ہمارے جادو پر۔ اختلاف ہوا یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، معاملہ طے ہو گیا ہے، تہوار کے دن جمع ہونا ہے، جگہ کا بھی تعین، دن کا بھی تعین ہو گیا ہے، ساری دنیا میں اعلان بھی ہو گیا ہے، اور ادھر وہ اختلاف کرتے ہیں تو اس اختلاف کو ان لوگوں نے پوشیدہ رکھا، باہر نہ آنے دو اس اختلاف کو، اس سے ہماری کمزوری ثابت ہو جائے گی۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ فضا ہمارے خلاف ہو جائے گی، ایک سیاسی چیز ہے یہ مسئلہ بھی، اس کو پوشیدہ رکھو، راز میں رکھو، اور لوگوں کو پتہ چلنے نہ دو، ورنہ لوگ ابھی سے بددل ہو جائیں گے۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى، نجوہ کہتے ہیں نا باہمی مشورے کو، انہوں نے خفیہ رکھا۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، وہ کہنے لگے یہ دونوں تو بس جادوگر ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری اس سرزمین سے نکال باہر کریں، اور دونوں تمہارے اس مثالی مذہب کا خاتمہ کر دیں، یہ چاہتے ہیں تمہارے مثالی
المثلا تانیث ہے، الامثل اس کا مذکر آتا ہے، الامثل نمونہ، مثالی، تمہاری مثالی مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس اختلاف میں ان لوگوں نے کہا کہ اختلاف نہ کرو، بس یہ دونوں جادوگر ہیں، جادوگر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، یہ خود حکومت لینا چاہتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نمائندے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رب کی طرف سے، ہم کہتے ہیں ہم نمائندے، یہ کہتے ہیں ہم نمائندہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے وہ حکومت پر، سلطنت پر، تخت و تاج پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، نمائندہ بن کر، رب کا نمائندہ بن کر۔ یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، جادو سے، اپنے جادو سے، یہ جادو ہے۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، تمہارے مثالی مذہب کو خاتمہ چاہتے ہیں، تمہارے اس اپنے مذہب کو، اپنے تمدن کو، اپنے تہذیب کو وہ مثالی کہتے ہیں۔ تمدن و تہذیب میں اس زمانے کے حساب سے تو تھا ہی بھی مثالی، لیکن مذہب کے اعتبار سے تو مثالی کیا تھا؟ ایک گمراہ مذہب تھا، بت پرستی تھی، اور انسانوں کو غلام بنانے کا ایک مذہب تھا یہ وہ کوئی، لیکن ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارا طریقہ جو ہے وہ مثلا ہے، امثل ہے، یعنی مثالی ہے، اس کو یہ لوگ خاتمہ چاہتے ہیں۔ باقی آئندہ انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔